وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سب حضرات نماز والا درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنے محبت سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل مجيد. اللهم بارك على محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. پیارے بھائیو، سن رہی ہوں تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں، کچھ حقائق ہوتے ہیں جنہیں تسلیم کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ایک دفعہ ہوئی اور ایک ہی دفعہ آپ پر وفات کا صدور ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ہر سال کوئی پیدا ہوتا ہے. اللہ کا ضابطہ ہے اور آپ کی جو امت مسلمہ پر احسانات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے ربیع الاول نہیں، ہم ہر گھڑی ہر دم حضور کو یاد رکھیں اور حضور کی سیرت کو پڑھیں، پڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. جب سے ہم دین سے دور ہوئے اور رسموں میں گھرے تو ہم ریورس گیئر لگاتے رہے اور ہماری زندگی میں عملی طور پر کوئی ترقی نہیں ہوئی. یہ مہینہ ایسا ہے کہ کوئی دنیا میں کافر بھی ایسا نہیں کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر غصہ آیا ہو. نہیں، سب آپ کی ولادت کو مانتے آئے ہیں، مانتے چلے جائیں گے. انکار تو تب ہو کہ حضور کی ولادت، حضور کی پیدائش حقیقت نہ ہو. جو حقیقت ہو اسے جھٹلانا ناممکن ہے. ساری دنیا مانتی ہے کہ اس دنیا میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. میرے بھائی، جب حضور کے ذکر کا موقع آتا ہے تو مجھ جیسا طالب علم اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کیا حصہ بیان کروں، کیا چھوڑوں.
آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ انمول پھول ہے جس کی مہک قیامت تک اہل ایمان محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسے نبی نہیں تھے کہ جو وقتی طور پر اللہ نے کام دینا تھا۔ آپ کی شریعت وہ نہیں تھی جو موسمی ہو، عارضی ہو۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب ایسی نہیں تھی کہ موسمی ہو، عارضی ہو۔ جو پھول موسمی ہوتے ہیں، موسم میں کھلتے ہیں، لوگ ان کی مہک محسوس کرتے ہیں، اور جب موسم ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھول بھی وقت کے ساتھ ساتھ مرجھا جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، لیکن ان پھولوں میں اپنے اپنے وقت میں مہک تھی، نور تھا، روشنی تھی، ہدایت۔ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا ہوا تھا ازل سے کہ یہ سب موسمی پھول جب اپنی مہک دکھا کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میں ایسا گلے سر سب ایسا دائمی عالمگیر انمول پھول پیدا کروں گا کہ جس کی مہک قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اس کا ذکر قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوتا تھا جب یہ دیکھا کرتا تھا، لاہور گیا، یہ ذوق والے لوگوں کے لیے عرض کرتا ہوں، کیوں اس کی زندگی سمٹ رہی ہے، تو میں حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے گیا تو ساتھی نے کہا کہ یہ سڑک کراس کر کے غازی علم الدین شہید کی قبر بھی ہے، وہاں بھی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے کبھی بھی فاتحہ سے انکار نہیں کیا۔ ہمارے اکابر تو فرماتے ہیں کہ روز اگر نہ جا سکو اپنے بڑوں کی قبروں پر، ہفتے میں ایک بار تو ہو آیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دی، ہم لوٹ رہے تھے۔ میری بات پہ توجہ دیں گے آپ؟ میں شہری ذوق والوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کتنا مقدس ذوق تھا اس کا۔ تو ساتھ ہی اشارہ کیا کہ یہ قبر بھائی آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا غور سے، اس کی ہے کہ یہ احسان دانش کی قبر ہے۔ سید امیر گیلانی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، بہت بڑے شاعر تھے، احسان دانش۔ میں وہاں کھڑا ہوا، فاتحہ پڑھنے لگا تو اس کی لوح کو بھی میں نے پڑھا۔ دانش نے جو زندگی میں بات کہی تھی اس کی قبر پر وہ لکھا ہوا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور۔ میرے بھائی عرض کیا کر رہا ہوں، پہلے لفظ سیرت سمجھیں، اس کے بعد میں آپ سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میں اصلاحی باتیں کرتا ہوں تو مجھے یہ گیت وغیرہ نہیں آتے، تو اور میں یہ چمٹے بجانے والوں کا بھی کلام کبھی نہیں سنا کرتا، نہ اس کو دیکھا کرتا۔ بہرحال ہر قسم کی نوی چمٹے والے بھی ہوتے ہیں، ڈھول والے بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر سیرت کیا ہے؟ علمی باتوں کو سمجھیں، یاد رکھا کریں تاکہ آپ سے علم کی خوشبو آئے۔ سیرت عربی کا لفظ ہے،
سیرت کے معنی طریقہ، طرز زندگی، زمان عمری، عادت و خصلت، طور طریقہ، چال چلن، یہ سیرت کا معنی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یوں تو آپ کی زندگی کے ہر حصے کو بیان کرنا، آپ کی ولادت کو بیان کرنا بھی سیرت ہے، مگر صرف ولادت ہی کو بیان کرنا سیرت نہیں، آپ کی ایک ایک ادا کا ذکر کرنا سیرت۔ میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں جو تشریف لائے، آپ کا مقصد کیا تھا؟ آسان الفاظ بول رہا ہوں تاکہ میری امت کے لوگ دنیا میں رہ کر دیندار بنائیں۔ رہنا ہے دنیا میں اور بننا کیا ہے؟ دیندار۔ پتہ چلا کہ حضور نے دنیا چھڑائی نہیں، حضور علیہ السلام نے امتیوں کو یہ کہا کہ دنیا حاصل کرو بقدر ضرورت اور دیندار بن کر رہو 24 گھنٹے، تم اس کو اپنی زندگی کی کامیابی سمجھو۔ خواجہ عبید اللہ احرار، سب کہو رحمت اللہ علیہ، تو ان کے پاس ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا۔ یہ بات کیوں سنا رہا تھا کہ علماء یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑ کر گھروں میں تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، نہیں، علماء کرام اعتدال کی تعلیم دیتے۔ تو دکان پر وہ بہت بڑے شیخ، بہت بڑے مرشد، بہت بڑے بزرگ، جلیل القدر عالم فاضل، تو کیا ہوا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، وہ اس تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی مرشد مل جائے جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا متبع ہو۔ تو خواب میں اس نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خواجہ عبید اللہ احرار سے بیعت ہو جاؤ، وہ میری سنت پر چل رہا۔ اس نے سفر کیا، آپ کی دکان پر آیا، دیکھا رش لگا ہوا ہے گاہکوں کا، خریداروں کا۔ اس نے سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام کہا، رش کو دیکھ کے ڈر گیا اور ایک خیال آیا اس کے دل میں، وہ شاعر کا، فارسی زبان کا، تو آپ کو دیکھا اتنی مصروفیت، تو اس نے ایک مصرع کہا اور مصرع کہہ کر مسجد میں جا کر لیٹ گیا مایوس ہو کر۔ تو اس نے خواجہ عبید اللہ احرار کو دیکھ کر کیا کہا، نہ مرد دست آن کے دنیا دوست دارت، وہ مرد خدا نہیں ہے جو تمہاری طرح دنیا کو دوست رکھے۔ کیا مانا؟ گاہکوں کی قطار ہے۔ میں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور حوال نہیں پوچھا، بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ گویا کہ اس کی سمجھ میں اللہ والا وہ ہوتا ہے جو کاروبار بھی نہ کرے، دنیا بھی نہ کمائے۔ تو یہ اس کا خیال تھا۔ کیا کہا اس نے کہ نہ مرکز آن کے دنیا دوست دارت۔ تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے اس کی بات سنی، جواب نہیں دیا، مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی، اس کو دیکھا تو کہا عزیز کہاں سے آئے؟ کہ حضرت میں آیا ہوں
فلاں جگہ سے کیسے آئے تھے؟ میں نے اللہ کے نبی سے خواب میں پوچھا کہ کس سے بیعت ہو جاؤ، تو آپ نے اشارہ کیا خواجہ عبید اللہ سے۔ تو میں جو آپ کی دکان پر آیا، گاہکوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور میں دیکھ کر پریشان ہوا کہ یہ تو دنیا میں منہمک ہے، تو اس لیے میں آپ کی دکان سے چلا آیا۔ کہا شعر کیا کہا تھا تم نے، وہ مصرع کیا کہا تھا؟ کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا نہ مرد دست آنکھ دنیا دوست دارد۔ کہا تم نے آتی بات کہی آتی چھوڑ دی، یوں کہو نہ مرد دست آنکھ دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ یہ آدھی بات خود ہو کہ وہ مرد خدا نہیں تو دنیا کو دوست رکھے، لیکن اگر کوئی دنیا کو دوست رکھے دوست کے لیے تو یاد رکھو اس کی اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ دین بناتے۔ جب حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزرے گی، یہ ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ میرے بھائی متفرق باتیں یاد آتی ہیں تو میں سوچتا ہوں ایک بات اب بیچ میں ایک اور، یہ بھی سیرت النبی کا ذکر ہے، کیوں جن کا ذکر آ رہا ہے یہ سارے حضور کے سچے عاشق تھے، سچے عاشق۔ ایک بات یہ توحید کی سنا کر پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جن کو اہل بدعت بہت برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، تو وہ ایک جلسے میں دہلی آئے، تو دہلی کی جامع مسجد 80 میں نے دیکھی تھی، تو میں بہت محظوظ ہوا تھا اس مسجد کو دیکھ کر۔ 32 سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کا صحن آتا ہے، اونچی بنائی، اور میں کہتا ہوں جو مسجد بنائے صحن بہرحال اس کا اوپر ہونا چاہیے، اونچا ہونا چاہیے۔ تو وہاں تقریر کرنی تھی، تقریر کی 2-2.5 گھنٹے۔ یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اخلاص کے لیے، اللہ آپ میں بھی اخلاص پیدا کر دے، میرے اندر بھی اخلاص پیدا کر دے۔ تقریر کی 2-2.5 گھنٹے تقریر کی، بعد میں دعا مانگی۔ جب سیڑھیوں سے اترنے لگے تو بوڑھے باپے کو دیکھا، وہ سوٹی ٹیکتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا۔ تو شاہ صاحب اس زمانے کے مولویوں کو ڈیکوریشن پیس تو تھے نہیں، وہ تو سادہ آدمی تھے، سادہ کھانا سادہ پہننا۔ تو جب اوپر چڑھا تو اسماعیل شہید سے کیا کہا، پہچانتا نہیں تھا کہ بھائی مولوی اسماعیل کی تقریر سننے آیا ہوں، ہو گئی آپ کے دل پہ چوٹ لگی۔ 7 کوس سے آیا ہوں، 7 کوس سے، تو تقریر ہو گئی؟ میں نے کہا ہو گئی۔ اس نے آہ بھری ٹھنڈی سید صاحب کے ساتھ بازو پکڑ کے اوپر لے گئے، مسجد میں بٹھایا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مختار محمد کی کیا لکھتے ہیں کہ اس کو کہا کہ آپ نے ٹھنڈی آہ کیوں بھری، کہ تقریر ہو گئی، میں تو 7 کوس سے چل کے آیا۔ کہا گھبراؤ مت، میں ہوں اسماعیل۔ اس ایک آدمی کو اسی جوش و خروش سے جتنی ہزاروں آدمیوں کو تقریر سنائی تھی، وہ ساری کی ساری تقریر اسی جوش و خروش سے اس ایک آدمی کو سنائی تھی، اس ایک آدمی کو۔ تو کسی نے پوچھا سید صاحب سے کہ سید صاحب آدمی تھوڑے ہو تو دل بیٹھ جاتا ہے، آپ کی عجیب بات ہے کہ اس پورے قوم نے اس جوش و خروش اسی نشاط کے ساتھ تقریر سنا دی۔ اب میں آپ کو جملہ کیا سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ جائے کہ ہمارے نبی عقائد میں سب سے پہلے توحید لے کر آئے۔
توحید کی آپ کو خوشبو دے رہا ہوں. میں سید صاحب کی بات سے کہا کیا کہا آپ نے کہ لوگ تھوڑے تھے اتنا نشان کیسے تھا؟ کہا سنو ہزاروں کو میں نے اللہ رسول کی بات سنائی تک بھی ایک کے لیے اور ایک کو سنائی تک بھی ایک کے لیے. میرے بھائی ہمارے گھر میں قلت و کثرت کو نہیں دیکھا. سیرت پر آپ کو میں کیا بیان کروں مجھے خود حیرت ہو رہی ہے. میں اس غلط فہمی کے ذکر کر رہا ہوں کہ حضور کا فرمان، حضور کا عمل، حضور کی معاشرت، حضور کے اخلاق، حضور کے معاملات، حضور کی عبادات، حضور کی سیاست، جی یہ سارے کے سارے حضور کی سیرت میں شامل ہیں. کیونکہ امت کو یہ چیزیں ملی ہیں میرے نبی کی جوتیوں کی بدولت. اللہ اور صحابہ کی سیرت بھی حقیقت نبی کی سیرت. صحابہ کی سیرت بھی کہو نبی کی سیرت، اصل میں حضور کی سیرت ہے. میں سنا کرتا ہوں نا آپ کو وہ کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے پائے امیر المومنین تھے. حد نظر لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے اور آپ ان تمام کے امیر المومنین تھے. عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالی تو تھوڑی دیر میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ ہچکیاں لے کر رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے. صحابہ کرام متوجہ ہوئے اور جب کیفیت ختم ہوگی تو کیا کہا صحابہ کرام نے؟ امیر المومنین یہ تو بتائیں آپ لوگ یہ کیفیت کیوں تاری ہے؟ یہ نقطہ بتا رہا ہوں ارے پیارے امتیو، اللہ ہمیں کی ہدایت دے. کہنے لگے سنو، جب میں اپنے گھر میں بکریاں چراتا تھا اپنے گھر میں تو میرے ابا حضور کہا کرتے تھے عمر تو نالائق ہے، تجھے بکریاں بھی چرانی نہیں آتی. اللہ میرے ابا مجھے کہا کرتے تھے اور قسم اٹھا کر کہتے تھے قسم اس رب کی عمر کہ جو جس نے کائنات کو پالا تو نالائق ہے، تجھے بکریاں چرانی بھی نہیں آتی. آج میں لوگوں کے حد نظر سر ہی سر دیکھ کر مجھے اپنے نبی یاد آ گئے کہ اللہ اکبر میرا باپ تانے دیتا تھا کاش آج وہ زندہ ہوتا، اس کو اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑتا اور آج میں اس کو بتاتا کہ آپ جو کہتے تھے تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی، پیارے محمد کی برکت سے انسانوں کو چلا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائیوں یہ عظمت ملتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع سے. بے شک. ہائے ہائے کسی نے کتنا قیمتی جملہ کہا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور تمنا کیا کرتے ہیں جنت البقیع میں دفن ہو جائے. اللہ اکبر. مسجد کے پاس سے گزر رہے، اذان ہو رہی ہے، غفلت سے گزر رہے. میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا میرے پیاروں، اصلاحی بات ہے. اصلاحی باتیں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے لیکن ان کا اثر ہوتا ہے، شفا یاب ہوتے ہیں اس سے لوگ. تو کیا سمجھانا؟ مسجد میں نہیں آئیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن دعا کیا کریں جنت البقیع میں ہماری وفات ہو جائے. جنہیں بھی عشق ساتھی ہے کہاں فریاد کرتے ہیں، لبوں پر خور خاموشی دلوں میں یاد نہیں. بے شک. سبحان اللہ. میرے بھائی عرض کیا کر رہا ہوں کہ آپ کا فرمان، آپ کا چال چلن، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا،
کا جاگنا، آپ کی امامت، آپ کی ضمانت، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کے صدقات خیرات، آپ کا پڑوسیوں کے لیے جانا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، بازاروں کے چکر لگانا، لوگوں سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا، دین کی دعوت دینا، میرے بھائیوں جہاد کرنا، دشمنوں سے ٹکرانا، ان کو زیر کرنا، اور جہاد میں بھی اللہ سے دعا مانگنا، میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری چیزیں دین ہیں، اور ساری کی ساری سیرت ہیں، میرے نبی کی سیرت ہیں، سیرت۔ اس لیے جو بات بھی سیرت کے نام سے بیان کی جائے وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہی گنی جائے گی۔ ولادت کا ذکر نہ بھی ہو تب بھی کہو حضور کی سیرت کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایک تو بات عرض کر کے آپ کی ولادت کی پہلی باتیں کرتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی جو تھک گئے ہوں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو تقریر سب سو رہے تھے، تو انہوں نے سوتے سوتے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، جو لوگ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، تو سب نے کھڑے کیے۔ پھر تقریر ہوتی رہی، سوتے رہے، تو انہوں نے آخر میں کہا جو دوزخ میں جانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، سب سوئے ہوئے ہاتھ کھڑے کریں۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا جنت کا نہ دوزخ۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں خواتین، تو جیسے سبحان اللہ کی باتیں بھی سنا رہے تھے ہمارے مولانا، تو سبحان اللہ عورتیں کر رہی تھی، تو غصہ آیا، اور کہیں کی عجیب ہو تم بھی، ہر بات پہ سبحان اللہ، نہ استغفر اللہ، نہ الحمدللہ، ہر بات پہ سبحان اللہ، ہر بات پہ سبحان اللہ، ڈر گئی بیچارے۔ تو خطیب صاحب نے کیا کہا اس کے بعد، جو عورت اپنے شوہر کی تابع داری کرے گی، اس کی پیروی کرے گی، اس کو راضی رکھے گی، مرے گی تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ سب عورتوں نے کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ حال آپ ہی کا نہ ہو جائے، اسلامی حال۔ پھر کہا سنیے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی، اس کو ستائے گی، دکھ دے گی، وہ دوزخ میں جائے گی۔ سب عورتوں نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ جاتے ہیں تاکہ میں اپنی بات آپ کو بتائے جاؤں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، خلافت راشدہ، حق جاریہ، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند۔ چلو بیٹا، اللہ کچھ رکھے۔ تو تھکے ہوئے تو نہیں آپ نے کہا؟ یہ ذرا میری بات آپ سنتے جائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسی ولادت، جیسی پیدائش میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی، ایسی کائنات میں اللہ نے کسی کو نصیب نہیں۔ ایک بار ولد مسرورا، ولد مسرورا، بچہ پیدا ہوتا ہے، امیر کے ہاں ہو، غریب کے ہاں ہو، صالح کے ہاں ہو، فاسق فاجر کے ہاں ہو، جب پیدا ہوگا تو اس کی آمل نار کاٹی جاتی ہے، فکر کر کے، اہتمام کر کے آمل نار، کیونکہ بچے کی وہ آمل نار ماں کی ناف سے جڑی ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا کہ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تو اللہ نے خود کاٹ دی، کسی کو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ولد مسرورا، دوسری بات ولد مقبولا، نبی کریم علیہ السلام جو سرما لگاتے تھے یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ لگانے کی چیز ہے،
یہ لگایا کرو. ساری زندگی آپ لگاتے تھے رات کو. اور ایک بزرگ نے کہا واقعتاً میں نے اس کی پابندی کی, آج تک مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں ہے. ولد مقبولا, جب حضرت آمنہ کے بطن سے دنیا میں تشریف لائے, آمنہ نے غور سے دیکھا آپ کے چہرے انور کو, آپ کی آنکھوں کو, تو ہماری نبی کی اپنا کیا کہتی ہے, اللہ تو اتنی طاقت والا ہے, تو نے میرے اس لال کو سرما بھی خود لگا کے بھیجا. سبحان اللہ. مقبولا ولد مسرورا مقبولا مختونا. تیسرا جملہ, ختنہ ہوتا ہے, سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ختنہ نہیں ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا, اور یہ ختنہ بھی ایسی سنت ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتا ہے. کیا کہا میں نے, زندگی عطا کرتی ہے. ہمارے استاد فرما کرتے تھے, لوگ مزے کی بات ہے, دلچسپ بھی, لطیفہ بھی اور حقیقت. جب مسلمان آنے لگے پارٹیشن کے وقت, تو بہت ساروں نے ہندوؤں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہاں سر پہ چتلے بنا لیے, ایسی ایسی نشانیاں بنائی جو ہندوانہ تھی. ڈر تو کم لوگوں کی تھی, لیکن وہ جیسے کہ یہاں بالوں کا چٹلا ہوتا ہے وہ بنا کے ہوا تھا. رنگ روش کہ نظر آئے ہندو ہمیں کچھ نہ کہیں یہ کہ ہماری برادری کا ہے. تو ایسے داخل ہوئے. تو اس حالت میں جب آئے جنگ میں, ہمارے استاد مولانا منظور الحق صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے جب فتنہ کا ذکر آیا حدیث شریف, جب ہم طالب علم تھے اس وقت, کہتے کہ اے جڑا فتنہ ہے نا, این ختنے کو تو سکینے نہ سمجھو, یہی بندے کی جان بچا چھوڑے گئے. ہم نے کہا حضرت وہ کیسے, یعنی کہ ہمارے ہاں جب یہ لوگ آئے تو بہت ساروں کو دیکھا کہ وہ سر پہ چٹلا ہے, رنگ لگا رکھا ہے ہندوؤں کی طرح, تو پہچان آئی. لوگوں نے ایک لوگ کو کاٹ دیا شکر نے کہ یہ ہندو آ گئے. تو ایک بندے آ گیا, اوے اللہ کے بندیو تساں بھی عجیب ہو, انہاں دا تساں گل گردن کٹ چھوڑی نے, وہ اللہ کے بندے اور بھی تے نشانی ہوتی ہے, بندہ کھڑی پئی ایک نشانی مسلمانی دی, وہ تے دیکھ لو نہ کہ اور کیا ہوتی ہے. انہاں آکھیا یہ فتنہ ہوئے کوئی مسلمان دی نشانی ہے. اس آگا کرنے لگے, انہاں کہا اچھا دکھائی جاؤ تے جان پڑے. تو جو بھی آتا بس دھوتی اٹھا دیتا, فتنہ دیکھتے جاؤ جہاں فلسطین مسلمان کو, وہ آتا دھوتی اٹھاتا, اور جناب دیکھو فتنہ کو کہتے ہیں کتنی بڑی بات کہ اس نے انسانیت کو ہلاک کیا. تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے, خود بخود ختنہ شدہ تھے, اور میرے نبی نے خوشی میں فرمایا الحمدللہ الذی لم یا احد سوءتی. میں اپنے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ میرے اللہ نے میرے سطر پر کسی امتی کی نظر نہیں پڑتی. سبحان اللہ. میرے بھائی بڑی اونچی شان کی ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی. یہ تو مختصر میں نے باتیں کی ہیں آپ کو, مختصر باتیں. آپ کی اماں نے بہت کچھ دیکھا. آپ کی اماں کیا کہتی ہیں, کی بات ہے جس دن آپ نے آنا تھا میں رات بھر دیکھ رہی تھی ستاروں کو. یہ مولانا ادریس کندری رحمہ اللہ نے بھی لکھا اپنی سیرت المصطفیٰ میں, تو کہا میں دیکھ رہی تھی ایسے آسمان کی طرف, جو آپ کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا, میں دیکھ رہی تھی جیسے آسمان کے ستارے بھی حضرت محمد میرے بیٹے کے استقبال کے لیے آسمان سے اتر گئے. سبحان اللہ. اور میں اتنے قریب آئے کہ میں ڈر گئی کہ یہ کہیں مجھ پر گر نہ پڑے, لیکن میں دیکھ رہی تھی ستارے آ رہے, جھکاؤ. وہ کیوں, وہ جان رہے تھے کہ در حقیقت اتنی روشنی اللہ نے ہمارے اندر پیدا نہیں کی جتنی روشنی
ہدایت اس بندے میں پیدا ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امت کی ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام کو دودھ سویبہ نے بلایا، ایک بچی مجھے ملی، میں نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے صوبیہ۔ تو میں نے کہا بیٹے تم نے نام تو اچھا رکھا، لیکن کس نے آپ کو کہا کہ صوبیہ نام ہے؟ نام تو سویبہ ہے، سا کا پیش، واو کا زبر، آگے جائے ساکن، سویبہ، صوبیہ تو بنا اپنی اصلاح کرنے والا ہے جی۔ ابو لہب کی پڑتی تھی سویبہ، اس نے آپ کو دودھ پلایا، ماں نے بھی دودھ پلایا، اور پلانے کے بعد اس لیے کہ فصیح و بلیغ عربی آپ کو آئے تو دائیاں آتی تھی طائف سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں آپ دور سے کہیں آپ اللہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ان کو باقاعدہ صحابیات میں شامل کیا ہے۔ یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ تھی یہ بھی آئی، شعور بھی ساتھ تھا، سواری بھی ساتھ تھی، جو سواری دبلی پتلی، اتنا مزہ آ رہا ہے حضور کی ولادت کو سمجھ کر، آپ کے حالات کے سمجھ کر اتنا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ دبلی پتلی جب لائیں چلی پہلے اور پہنچی سب کے بعد، اور آپ کی والدہ کے سامنے آئی تو خود کہتے ہیں کہ آپ نے جب حلیمہ قریب آئی تو دیکھ کر پوچھا کہ اس کے والد صاحب کہاں ہیں؟ یہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ تو یتیم ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کا بھی دل تھوڑا سا یعنی ڈاواڈول ہوا، لیکن خود کہتی ہیں کہ جب میں نکلی تو ایسا لگا کہ اللہ نے میرے دل میں آواز دی، حلیمہ اس بچے کو دیکھ کر جا، ہم تیری جولی کو عظمتوں سے بھر۔ سبحان اللہ۔ میں آئی اور میں نے یوں کر کے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ کی پیشانی کو چوما، تو نبی کے کریم علیہ السلام نے بڑی محبت سے میری طرف دیکھا، اور میں دیکھ کر چلی تو خود کہتی ہیں کہ میں چلی طائف سے سب سے پہلے پہنچی غار میں، اور میں نے کیا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے، حضور علیہ السلام کو لے کر میں بیٹھی تو کہتی عجیب ہے کہ جو ہی حضور نے میری سواری پر اپنا جسم مبارک رکھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ میری سواری تیز رو بن گئی۔ وہاں جب پہنچے تو کہتے ہیں عجیب ہے، خشک سالی تھی، خشک سالی تھی، زمینیں خشک پڑی تھی، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن عجیب بات ہے، اور میری بکریاں، میری اونٹنیاں دودھ نہیں دیتی تھی خشک سالی کی وجہ سے۔ میرے گھر میں سیدنا محمد نے مذہب رکھا، میں نے شام کو دیکھا کہ میری بکریوں کے تھن بھرے ہوئے تھے، میں دودھ نکال کے تھک گئی، میرے گھر کے برتن ختم ہو گئے، محمد کی برکت نہیں بچی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور عورتوں نے کیا سمجھا؟ وہ حقیقت نہ سمجھی، انہوں نے کہا تم بھی اسی چراگاہ میں اپنی بکریاں لے جاؤ کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ انہوں نے نبوت کو نہیں پہچانا، وہ تو اس کو ایک اتفاقی بات سمجھی، تو بات تم کی بکریاں وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ میرے بھائی وہیں لے گئے، ان کی بکریوں کے تھن پھر بھی خشک تھے، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اونٹنیوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ایک بزرگ نے کیا کام کی بات کہی، یہ کیا تھی بات؟
ایک شخص پیاسا، اس نے سوچا کہ میں کسی کنویں پر جاؤں اور پانی نکالوں پیوں، میری پیاس بجھے۔ جو کہتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ میں جب وہاں پر پہنچا تو دو پیاسی ہرنیاں کھڑی ہوئی تھی کنویں کے پانی پر۔ تو جب وہ کھڑی ہوئی تو میں دور سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ جو ہرنیاں جو آ کر کھڑی ہوئی، ہرنیوں نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور نیچے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اچھل کر اتر۔ سبحان سیر ہو کر پانی پیا اور چلی گئی۔ میں جو قریب آیا تو پانی جو اوپر تھا وہ سارا کا سارا نیچے جا چکا تھا۔ مجھے محرومی ہوئی، تو جب محرومی ہوئی تو میں نے بڑے درد سے کہا اللہ میاں یہ تیرے جانور اور یہ ہرنیاں آئی اور ان کے لیے پانی اچھل کے من پہ آ گیا، میں تیرا بندہ ہوں، تجھے یاد کرتا ہوں اے اللہ۔ اور میں جب آیا تو پانی نیچے چلا گیا تو کہتے مجھے غیب سے آواز کہتے اسے غیب سے آواز آئی۔ ارے تجھے اب تک نکتہ نہیں سمجھایا، ہرنیاں آئیں تو ان کا بھروسہ میری ذات پر تھا، تیرا بھروسہ ڈول رسول پر، ان کا بھروسہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ میرے جسم میں آیا کہ بہترین موقع ہے آج کچھ اخذ کر لوں، یہ سیرت کا ایک فرق پیش کر رہا ہوں۔ تو کہا قریب ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام بتائیں کہ جس سے ہماری آخرت میں نجات ہو۔ ہم تو دنیا پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا، ہماری دنیا بڑھ جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، ہمارے گھر بھر جائیں مال و دولت سے اور جناب سونا چاندی سے، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوال کیا، نجات، حضور فرمائیں کہ نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے کہا تین تمہیں گر کی باتیں بتاتا ہوں، پلے باندھ لو اور گارنٹی دے رہا ہوں کہ اللہ تیری نجات عطا فرمائے۔ یہ کیوں سنا رہا ہوں حدیث آپ کو؟ ہمارے اصلاحی احوال بہت کمزور ہیں اور ہم بہت دین سے دور ہو گئے۔ آپ نے جو تین باتیں بتائی ادھر توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ نے کہا سنو، پہلی بات امسک علیک لسانک، سن لے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، اللہ تیری نجات عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر ان کے حالات کے مطابق جوابات دیتے تھے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ میرے بھائیو اگر آپ توجہ کریں گے ہمارے موجودہ معاشرے کے اکثر فسادات اور تنازعات وہ ہماری بد زبانی سے پیدا ہو رہے ہیں، بد زبانی سے۔ اور جتنے گناہ زبان کرتی ہے شبانہ روز میں، یاد رکھیے اتنے گناہ اور نہیں ہوتے آزاد سے جتنا کہ زبان سے گناہ ہو رہے ہیں، اور گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جھوٹ، صبح سے شام تک ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں احساس ندامت نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں پوچھو گی مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے تو بول رہا کر ایک ایک بول، ہمارا محافظ نگران فرشتہ لکھنے کے لیے حاضر ہے، سوچ کے بول، سوچ کے بول، سوچ کے بول۔ امسک علیک لسانک، جھوٹ، تہمت لگانے کے لیے ہم بادشاہ ہیں، تہمتیں لگانے کے، الزام لگانے کے لیے ہم بادشاہ ہیں۔ چغلی بھی زبان کے گناہوں میں آتی ہے،
غیبت بھی زبان کے گناہوں میں آتی ہے، اور یاد رکھیے کلمہ کفر بھی زبان کے گناہوں میں آتا ہے۔ دل میں یاد رکھیے دل سے بات نکلتی ہے تو زبان پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص دل کی گہرائی سے کہتا ہے 100 سال کا کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اس نے 100 سال کے کافر نے دل سے ابری بات زبان پہ آئے کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ پڑھنے سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہی زبان کلمہ کفر بولے، کلمہ کفر، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، صدقہ دینے والا تھا، سب کچھ زبان سے کلمہ کفر کہا، ساری کی ساری نیکیاں برباد ہوا۔ زبان کی آفت ہے، زبان انسان کو دوزخ میں لے جا رہی ہے اور جنت میں بھی لے جا رہی ہے۔ اور ایک حدیث تو میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، وہ کیا آپ نے فرمایا، یاد رکھو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یاد رکھو جو شخص دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری بات کیا کہے منہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، میں نبی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں جائے۔ ہمارا جو یہ حادثہ ہوا تیزگام کا، تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگ اپنے گھروں سے خوشی خوشی چلے کہ ہم اجتماع میں جا رہے ہیں اور اللہ رسول کی بات سنیں گے، وقت لگائیں گے، اور کچھ نے سوچا کہ واپس آ جائیں گے۔ تیزگام کا حادثہ آپ دیکھیں، جب آگ لگی ہے ان کو سنبھلنے کی مہلت بھی نہیں ہوئی، لیکن میں اسے دیکھ رہا تھا اس وقت جب آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت انسان تھے کہ آگ بھڑکنے پہ نہ کسی نے کہا ابا، اماں، نہیں، سب کے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو۔ اللہ نے ان کو شہادت کی موت نصیب کی۔ اور میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم علیہ السلام نے الحریق شہید جو پانی کی آگ میں جل جائے، پیارے نبی فرماتے ہیں یہ بھی شہید ہے۔ کیا مانا کہ اس نے کوئی اتنی بڑی قربانی تو نہیں دی، لیکن یہ جل گیا، اس کا قصور نہیں تھا، جان چلی گئی۔ تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے کہا جب قیامت میں اور شہیدوں کی سب کھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں صرف انہی کو نہ بلکہ جو جل گئے تھے اور تبلیغی راستے میں جا رہے تھے وہ بھی کھڑے ہو جائے، آج ہم کو بھی شہیدوں میں اٹھا دے۔ اللہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی سلنڈر نہیں پھٹا، وہ سرکٹ شاٹ تھا، کوئی نہیں پھٹا۔ اور ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں راولپنڈی کے، احترام ان کا نام نہ ہی لوں تو اچھی بات ہے، بڑے آدمی ہیں نا، تو ان کا پیشاب بھی جلتا ہے، ہمارا پیر بھی نہیں جلتا، بڑے لوگ ہیں۔ بیان کر دے رہے ہیں وہ سلنڈر پھٹا، وہ گواہی دے رہے ڈاڑی والے نمازی اور ایک نہیں سینکڑوں، بھائی وہ سرکٹ شاٹ تھا، پکھا گرا اوپر سے آگ لگ گئی۔ میرے بھائیوں حریق وہ آگ میں جل کے پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ پیارے نبی کو صدیاں ہو گئے اپنی قبر میں گئے ہوئے، لیکن ان کی خوشخبریاں آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں عرض کیا کر رہا ہوں کہ کیا کہا عقبہ بن عامر کو آپ نے، یہ میری بات آپ دلچسپی سے سن رہے ہیں، حضور کی بات کیا جی کا حصہ ہے جی جی امسک علیک لسانک، اپنے زبان کو کنٹرول میں کر، اس کو سنبھال،
اگر نجات چاہتا ہے نجات، ایک پرانی بات ہے، میری گرفتاری ہوئی تو میں سرکاری مہمان ہوا اور ماشاء اللہ لنگوٹے کس کے سارے کی سارے پولیس آ گئی، میں گھر میں تھا تو میری گھر والی ڈر گئی بیچاری، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا باہر میں لیکن آپ کو پکڑنے کو، میں نے کہا میں تو بیٹھا تیار بیٹھا ہوں، کبھی کیا چلا نہیں جیسی عمر ذات ہے، میں نے کہا آپ کو بنائے نا، تو میں نے کہا ان کو یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ بھاگ جائے، تو میں نے وہیں سے کہا کہ کون صاحب اسی صاحب کھڑے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے کہا ملنے کی بات نہ کریں گرفتاری کی بات کریں، آج کی بات تو کچھ ایسی ہے، تو چلا گیا وہاں گیا میرے بھائی، تو ایک شخص نے سنا کہ قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ قتل کے کیس میں تھے، تو میں تھا یہ تقریر کے کیس میں، وہاں جب پہنچا تو اس نے پوچھا کہ کون ہے بھائی صاحب، کہ بھائی صاحب کیسے آئے تقریر کے کیس میں، لوگ پوچھتے کیسے آئے، تو میں نے کہا تقریر کے کیس میں، وہ آیا اس نے کہا قاری صاحب کو میرا سلام کہنا، اور میں حلوہ لے کے قاری صاحب کے لیا، اور ہم اس سے بھاگتے ہیں حلوے سے یہ بیچارہ کرتے ہیں ہمارے گھر کے بعد حلوہ لے کر، تو ٹھیک ہے صبح کو حلوہ لے کے آ گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں زبان کی بات، ہمارے نبی نے کیا کچھ حقائق بیان کیے۔ میں نے کہا کہ سنا ہے آپ نے 2 آدمی کو قتل کر دیا کیا؟ میں نے کہا کیا لگتے تھے آپ کے سالے تھے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ نے وہ گالم گلوچ ہو گیا، انہوں نے گالیاں دی تو میں نے قتل کر دیا 2 سالوں کو۔ میں نے کہا اچھا، تو جب وہ جانے لگا میں نے کہا اللہ تو میں نے آپ کو کھا لیا، ایک بات یاد رکھو اللہ سے توبہ کر لو اور ان سے مصالحت کر لو اور دیت دے دو، تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ تو بہت پریشانی ہوگی۔ تو میری بات سن کر کے شیطان کیسے انپڑیاں پڑھاتا ہے، تو میں نے جب یہ کہا کیا کہتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیا عجیب بات۔ میں آپ میں سے ہر شخص کو 2 تھپڑ لگاؤں اور مسجد سے نکال دوں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ آپ بھی یہ کہیں گے جی آپ بھی یہ کہیں گے کوئی بات نہیں کر سکتے ہمارا یار تقدیر میں لکھا ہوا۔ تو میں نے کہا اچھا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ لوح محفوظ پڑھ کر آپ نے مارا، لوح محفوظ پڑھ کر آپ نے مارا؟ نہیں جی، بات ہی کیسے کہ تقدیر میں لکھا ہوا؟ ارے ظالم، تقدیر تو اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے آپ کو دوزخیوں میں کیوں شامل کرنا چاہتا ہے، جنتیوں میں اپنے آپ کو شامل کر۔ تو میں نے کہا ٹھیک بتائیں آپ کے 2 بھائیوں کو وہ مار دیتے تو آپ تھانے میں رپورٹ درج کراتے ہیں؟ میں نے کہا اگر وہ بھی یہ کہتے جی ہم نے کہا ہمارا تقدیر تھی، پھر کیا کریں گے؟ چپ ہو گیا۔ لیکن بہرحال میں جو بات آپ سے پیار کی بات کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے اب سکھ علی کا لسان ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے کاموں میں لگائیں گے تو اسی سے اللہ آپ کی جنت بنا دے گا، اور اگر اسی کو آپ نے بگاڑا تو یہ دوزخ کا سامان کرے گا۔ ایک بات میں آپ کو سناتا جاؤں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کا قاضی نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور میں آپ کو کیا کہوں کہ ان کو یہ سواری کرتے ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑی عظیم شخصیت نیچے تھی، ان کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب تھا ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا، چھوڑے جا رہے تھے تو پھر جب آنے لگے تو پھر آپ نے معاذ بن جبل کہتے ہیں آپ نے چہرہ مبارک میری طرف سے پھیر لیا سر کے زخم میں، اور پھر کیا کہا معاذ، وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دینا، جہاں سے اذان کی آواز آ جائے وہاں حملہ مت کرنا، میری باتوں کو یاد رکھنا۔ تو معاذ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا، فیصلہ کرانے کے لیے، تو کیسے فیصلہ کرو؟ حضور میں خود کتاب اللہ میں دیکھوں گا، کتاب اللہ میں میرا کیا کرو گے؟ حضور آپ کی سنت میں دیکھوں گا، سنت میں میرا پھر کیا کرو گے؟
وہاں لے کر مسئلہ معلوم کروں گا. اجتہادی قوت کسے کہتے ہیں؟ ایک بات چھوٹی سی آپ کو سنا دوں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ تم جو بیٹھے ہو نا کہ یہ مجھے کوئی سر والی بات سنائے گا، ہم تیز سنے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام بھی سنا دوں. آپ کے موبائل کی بات ہے نا، میں نے ارادہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ نظم بھی ہمارے یہاں بہت بڑی بات ہے. تو آپ نے یوں کر کے کہا، ایسے منہ پھیر دیا، کہا معاذ اللہ سے ڈرنا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ تمہاری ہماری ملاقات نہ ہو. اللہ تو کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور میں بھی بہت متاثر ہوا. تو معاذ بن جبل خود کہتے ہیں میں آپ کو سیرت سنا رہا ہوں. اخبرنی یا رسول اللہ، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. پیارے نبی یہ تو بتا دو، ایسا عمل بتا دو کہ جو عمل میں کروں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور وہ عمل مجھے جنت میں کھینچ کے لے جائے، دوزخ سے بچا دے. اتنی کام کی بات. جب میں نے یہ کہا ایسا عمل آپ بتائیں کہ تمہیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے، تو کہتے ہیں کہ نبی کے کریم علیہ السلام نے میری بات سنی اور سن کر ایسے ایک ہوتا نا ویسے کسی کو حقیقت بتا دے، ایک ہے منظر دکھا کر بتائے. تو آپ نے جب میں نے کہا ایسا عمل بتائیں وہ جنت میں داخل کریں جہنم سے دور کر دے، اسے قابو میں رکھ، میں محمد کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ تو جنت میں جائے. اللہ میرے بھائیو کہتے ہیں کہ جب یہ بات حضور نے فرمائی تو استاد تھے تو شاگرد دوسرے میں حجاب نہیں کرتے تھے. یا رسول اللہ اننا مؤاخذون بما نتکلم به، اس زبان سے جو ہم بولتے ہیں الفاظ، حضور کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کہا حضور نے کہا سکلت امک یا معاذ، ارے معاذ تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو آج پتہ نہیں کل کو اپنی زبانوں کی بوئی ہوئی کھیتی کا پھل کریں. اور یہی زبان کی بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی اور حد سے گرے ہوئے الفاظ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. اس زبان سے جو کھیتی بو رہے ہیں یاد رکھو اسی کھیتی کی بنیاد پر یہ پکڑے جائیں گے اور اللہ ان کو سیدھا جہنم میں نہیں بلکہ یہ اپنے منہوں کے پر فرشتے اٹھا کر ان کو دوزخ میں ڈالیں. میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت کو سننے کی، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے کیا کہا تھا کہ حضور آئے، آپ کا نشہ کیا تھا کہ دنیا میں رہ کر دین دار بنا. فرمایا دنیا میں ہوں دنیا کا خریدار نہیں ہوں. سبحان اللہ. دنیا میں ہوں دنیا کا خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. دنیا میں رہے اور دیندار بنے، دیندار بنے. میرے بھائی آپ سے کیا کہوں کہ جنہوں نے حضور کی سیرت پر عمل کیا نتائج کیا ہوئے. حضرت ابراہیم بن ادہم، سب کہو رحمت اللہ علیہ، بادشاہت کی بلک میں بادشاہت کی بادشاہت کو ڈاک مارتی. ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے بادشاہ تھے تو رات کو دیکھا 12 بجے قریب کوئی آدمی جو ہے نا وہ آپ کے محل کی چھت پہ گر رہا ہے. آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جی میں، میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا پڑے ہوئے ہو کوئی آدمی ہو؟ بولا
اور چھت پر انہوں نے کہا خدا اور تخت پر